میں بلا کسی تاخیر مجلس وحدت مسلمین بلوچستان کے سیکرٹری جنرل علامہ برکت مطہری صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنا پیغام لوگوں تک پہنچائے۔ علامہ برکت مطہری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء ابی القاسم محمد صلوات۔ قال اللہ تعالیٰ فی قرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ خدا متعال اپنی محکم ترین کتاب میں فرما رہا ہے، اے ایمان والو تم لوگ تقوی الہی اختیار کرو۔ عزیزان محترم، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ یہ جگہ مقتل گاہ ہے ان شہیدوں کی، وہ مظلوم شہید شیعہ حیدر کرار مظلوموں کے حامی ہے، کہاں کا بھی ہو، جس ملک کا بھی ہو، اگر مظلوم ہے تو ہماری جان مال عزت آبرو اس کے لیے قربان۔ شہید کی جماعت ہے، کی حیات ہے، شہید کی جماعت ہے، کی حیات ہے، شہید کی جماعت ہے، کی حیات۔ اس لیے تو قائد شہید علامہ عارف الحسینی اپنی نورانی جملے میں فرما رہا ہے، ہم نے اپنے ماں کے گودوں میں، ہمیں شہادت ہمارا ورثہ ہے جو ہمارے اپنے ماں نے دودھ میں پلایا ہے۔ یہ شہادت، یہ شہید، یہ اولیاء الہی ہے، ایسے شہید جو اولیاء الہی ہے۔ عزیزان محترم، ہم یہ جو پروگرام کر رہے ہیں، ہم ان شہداء سے توسل چاہتے ہیں، کیونکہ تمہیں یاد ہوگا ان شہداء کی خون سے، ان شہداء کی برکت سے رسانی کی حکومت کے 4 دن ادھر احتجاج کر کے رسانی ظالم کی حکومت کو گرایا ہے۔ ہماری درسگاہ کربلا، کربلا ہے، ہماری درسگاہ کربلا، کربلا ہے، ہماری درسگاہ کربلا۔ عزیزان محترم، یہ شہداء کی برکت تھی جو آپ لوگ اور خانوادہ شہداء کی برکتیں تھی، ان کی استقامت تھی، انہوں نے ظالم کے خلاف 4 دن بیٹھ کے حکومت یزید کو گرایا، اور اس کے بعد شہداء کی برکت سے بعد میں آپ کو ایک نمائندہ ملا، شہداء کی خون کی برکت سے آغا رضا ایک نمائندہ منتخب ہوئے۔ خانوادہ شہداء اور مومنین نے استقامت دکھا کر اپنا استعمار کو بتایا کہ ہم اپنا نمائندہ خود مستقل شیعت کا نمائندہ دیں گے، اور غریبوں کا ہم آغا رضا، آغا رضا، غریبوں کا ہم آغا رضا، آغا رضا، غریبوں کا ہم نوا۔ عزیزان محترم، آپ دیکھتے جائیں کہ اس شہداء کی برکت سے اسی نمائندے نے کمال کر کے دکھایا، اس کی دعاؤں کے اثر سے، امام الزمان کی دعا کے اثر سے آپ کے نمائندے نے حکومت گرا دی، ثناء اللہ زہری کی حکومت گرائی۔ ایک ہمارا ایم پی اے منسٹر بھی نہیں ہے، لیکن تنا تھا، لیکن میں نہ کہوں کہ یہ تنا تھا، کیونکہ امام الزمانہ کا مرید ہے اور امام الزمان کا منتظر۔ عزیزان محترم، ہم شیعہ حیدر کرار مظلوموں کے حامی ہیں، ہم ظالم کے خلاف ہیں۔ ظالم کہیں کا ہو، چاہے امریکہ کی شکل ہو، چاہے اسرائیل کی شکل ہو، کہیں کا بھی ظالم ہے، مکتب تشیع ظالم کے خلاف ہے۔ اس ظالم اور مظلوم اور یتیموں کی امیر المومنین علی ابن ابی طالب وقت خلیفہ تھے، امام تھے، مولا جب
جاتے تھے رات کے دوران ان یتیموں، سہارا، بے وارث سب لوگوں کے جا کے روٹیاں تقسیم کرتے تھے. امام تھے، خلیفہ تھے، حجت خدا تھے، لیکن ان یتیموں اور لاوارثوں کے لیے وہ روٹیاں اپنے ہاتھوں سے تقسیم کرتے تھے. اسی طرح امام سجاد بھی راتوں کے دوران اپنے ہاتھوں سے یتیموں، غریبوں اور لاوارثوں کی خدمت کیا کرتے تھے اور غذائیں تقسیم کیا کرتے تھے. عزیزان محترم، شہداء جو یتیم ہیں، جو شہید کا خانوادہ ہے، ان سے آپ دعا لیں. ان کی قربانیاں ہیں، ان کی قربانیاں ہیں، ان سے دعا کروائیں، کیونکہ انہوں نے اپنے عزیز اقارب بچے، کسی نے باپ دیا شہید، کسی نے بیٹے شہید دیے. تو عزیزان محترم، انہیں آپ ان کا تکریم کریں، کیونکہ انہیں قربانیاں دیے. شہید ایک بہت بڑی بات ہے. چاہیے ہمیں کہ ہم ان شہداء کے خانوادے کا خیال کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ ہم شیعان پاکستان استعمار کو بتلا دیا ہے کہ ہمارا نمائندہ جس طرح پہلے آیا تھا اور پورے پاکستان میں شیعت کے اور مجلس وحدت مسلمین کے پلیٹ فارم پہ ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. اگر کسی اور جماعتوں میں شیعہ چلے جاتے ہیں تو اگر وہ شیعہ اپنے حقوق کی بات کرتا ہے، اپنے مکتب کی بات کرتا ہے، اگر کوئی دوسری سیاسی جماعتوں میں ہے تو دوسری سیاسی جماعتوں کے لیڈران یہ کہتے ہیں کہ ہماری پارٹی کا کہ پالیسی نہیں ہے، آپ چپ ہو جاؤ، وہ خاموش ہو جاتا ہے. لیکن ہمارا مجلس وحدت مسلمین کے پلیٹ فارم سے، اہل بیت کے پلیٹ فارم سے آئے گا، کسی استعمار کی اور کسی سیاسی جماعت کے لیڈر کی بات نہیں مانے گا. وہ اپنے مکتب محمد و آل محمد کے مکتب کو آگے دیکھے گا. ہمیں چاہیے کہ ہم بیداری چاہیے، ہمیں بیداری آنی چاہیے. جب ہم میں بیداری آ جائے گی تو ہمارے لیے کامیابی ہے. امام زمان کا زمان ہے، وہ صاحب عصر کا زمان ہے. عزیزان محترم، ہم اس کا اس طرح انتظار کریں جس طرح ہم مہمان کی دعوت کرتے ہیں. اگر وہ مہمان لیٹ ہو جائے آدھا گھنٹہ تو آپ کس طرح مضطرب ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں. اسی طرح امام زمان کے لیے انتظار کرو گے تو ہماری کامیابی ہوگی اور امام کے منتظر رہیں گے. امام زمانہ کا کہ ہم وہ کتنا عظیم امام ہے جو ہم گناہ گاروں کے لیے ہمارے گناہ دیکھ کے روتا ہے. ہم گناہ گار ناچیز بنتے، لیکن امام زمان ہم لوگ کے گناہ دیکھ کے روتا ہے. عزیزائے محترم، ہمارے امام کو ہماری فکر ہے، ہماری اس کو فکر ہے. عزیزہ محترم، اسی طرح ہمیں امام کے ظہور کے لیے آمادہ ہونا چاہیے. اس آمادہ کے لیے اس طرح کے پروگرام منا کر استعماری طاقتوں کو شکست دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.